السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی بیشبہ نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا. الحمدللہ یہ ہمارا ہفتے واری مجلس ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. پچھلے مجلس میں ہمارے پاس یہ بات آئی کہ دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے. یعنی ایمان جس کے پاس ہے اللہ کے پاس انہیں کامیاب ہے. اعمال میں اگر کچھ کمی زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو نہیں بخشتا. اللہ تعالیٰ اگر ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش کا کچھ بھی ذریعہ نہیں، سیدھا سیدھا جہنم. ایمان ہے، اعمال میں اگر کچھ کمی زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے سو سمجھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی اہمیت ہم سمجھے. اور ایمان دو جو چیزیں ہیں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تعلق کسی سے ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، اور عمل کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے. جیسے نماز پڑھنا، روزہ رہنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جسم اعضاء جوارح سے. زکوٰۃ کا تعلق مال سے بھی ہے، مال بھی لگانے کا، مال خرچہ کریں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو کس کو دینا؟ غریبوں کو دینا. تو جا کے ان کے گھر پہ جا کے دینا. یعنی جسم تو لگ رہا، محنت لگ رہی. یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے اس کا تعلق جسم سے ہے، ہمارے جسم اعضاء جوارح سے. مگر ایمان کا تعلق دل سے ہے. دل میں ایمان ہے نہیں ہے ہمارے معلوم ہونا. ہمارے دل میں ایمان ہے نہیں ہے وہ ہم کو معلوم ہونا. ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، دنیا بول رہی ہے جیسے ہم ایمان والے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں. وہ کیسا معلوم ہونا؟ ہم نہیں بولتے. قرآن سے دیکھیں گے، قرآن سے ہی دیکھیں گے. قرآن سے سمجھیں گے ہم. ایسا نہیں کہ جو سو اس کو وہ ایمان والے کی پہچان. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال کی دوسری آیت میں جو ہے سو فرما رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والے کے ٹوٹل 5 نشانیاں ہیں. ٹوٹل 5 نشانیاں ہیں ایمان والے کی. اس میں سے 3 نشانیاں اندرونی ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہے، کس کو بھی نظر نہیں آتی. اس کی پہچان بندہ خود کرنا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا. ہم اور آپ بولنے سے کچھ بھی نہ ہوتا. ہم اور آپ کسی کو اگر ایمان والا بول رہے ہیں تو جیسے انہیں ایمان والا ہے نہیں ہے وہ خود جانچ لینا. میٹر ہے، یہ تھرما میٹر ہے، ٹیسٹر ہے. جیسا ہم ٹیسٹر سے کرنٹ کو جیسے چیک کرتے، لائٹ آ رہی نہیں ہے، کرنٹ ہے نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم کو ٹیسٹر دے دیا
دیکھ لو تمہارے پاس ایمان ہے یا نہیں. چیک کرنے کا ٹیسٹر دے دیا اللہ تعالیٰ اور بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں. وجلت قلوبہم، دل دہل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا. اب وہ بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ کے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اسی طرف جو ہے سو متوجہ ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر اسی کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اور اپنا پورا قلب، اپنا پورا دل، پوری توجہ اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے، میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، نہیں پھر ادھر پلٹ جاتے. اور وہی صلیت علیہم آیاتہ، جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، آیت تلاوت کی جاتی ہے مطلب نشانیاں بتائی جاتی ہیں. اللہ کسی ذات کی پہچان کے ذریعہ کیا ہے؟ نشانی ہے. کسی بھی ذات کے، کسی بھی چیز کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان کی نشانیاں ہیں. اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کے نشانیاں ہیں. ہم خود ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی تو ہم ہی ہے. بناؤ بولو کسی کو ہمارے جیسے انسان بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے. سب سے بڑی نشانی ہم ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم نشانی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں زیادتی ہو جاتی، اور ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، یعنی اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اب ہم یہ تو ترجمہ کریں، اس کو تھوڑا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے ایمان کیا ہے، حدیث سے ہم جو ہے اس کو سمجھیں گے. ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. یقین دل میں ہوتا، زبان پہ نہیں ہوتا. یقین دل میں ہوتا. تو یہ 3 نشانیاں دل سے تعلق رکھتی ہیں. اب ہم دیکھ لینا، اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں ہیں تو پھر ہم ایمان والے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جیسا اس کے اوپر ہم لانا، ہمارا دل وجلت قلوبہم، دہل جانا ہمارا دل. جب اللہ کا ذکر سنے تو ہمارا دل دہل جانا، اور جب اس کی نشانیاں دیکھ تو پھر ہمارے یقین میں جیسے زیادتی ہونا، اور صرف اسی پہ بھروسہ کرنا. کچھ ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اسی پہ بھروسہ کرنا، اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، غیر پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا غیر پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ نشانی ہے ایمان والوں میں. ٹیسٹر دے دی اللہ نے، تمہارے ہاتھ میں دے دی، لے لو، تم خود چیک کر لو، میں نہیں بولتا. ہمارا جیسے یہ اگر ہمارے یہ اعمال ہے، اگر کوئی جیسے پوری دنیا مل کے بھی جیسے ہم کو جیسے کافر بول رہی، مشرک بول رہی، مگر ہمارے دل میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو ہم ایمان والے ہیں. دنیا لاکھ بول لے تو ہمارے کو کافر مشرک، مگر ہم ایمان والے. اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہم ایمان والے ہیں. یہ نشانیاں اگر ہمارے اندر ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ 2 نشانیاں جو ظاہر ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں مطلب اللہ سے ملاقات برابر رکھتے ہیں. صلاۃ کے معنی اس سے پہلے بھی جیسا بات آئی، صلاۃ کے معنی ملنے کے، ملاقات کرنے کے. تو اللہ سے ملاقات کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا یہ سو کنفیوژن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سو جو کچھ دیا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دولت. اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا.
تو یہ ایمان والے کی نشانیاں ہیں. اب یہ ایمان والا ہے، تو اب جب ایمان ہے یہ چیزاں نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے. اس سے بچنا. پھر شرک کہاں رہتا؟ شرک جب ایمان ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے. ہر چیز کا ضد رہتی، اپوزٹ رہتا ہر چیز کا. لمبا گڈا، موٹا دبلا، اونچا نیچے، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے. بینا نابینا، بہرا سمیع، گونگا کلیم، ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو اب ایمان کی جیسے جب بات آ رہی ہے تو اس کا اپوزٹ شرک ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے قلب میں نہیں ہیں، یہ تین چیزیں اگر ہمارے قلب میں نہیں ہیں تو پھر جو ہے تو ہمارے قلب میں کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیسا نکلنا؟ شرک کیسا نکالنا؟ شرک نکالنا دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت نکالنا، دنیا کی محبت نکالے تو اللہ. کیونکہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المومنین عرش اللہ. قلب المومنین عرش اللہ، مومنین کا قلب اللہ کا عرش ہے. اور اللہ جو ہے پاک ہے، سبحان ہے. پاک چیز گندی جگہ نہیں آتی. دل کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے، تو اللہ آتا. اب ہمارے دل میں اگر اللہ آ گیا تو پھر ہم کیا چیز کی زمین؟ ہر چیز ہمارا. تو اللہ کو جو ہے دل میں لانا ہے تو دل سے جو ہے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا کی محبت دل سے نکالنا، کچھ بھی نہیں، سب کام اپنی جگہ کرنا، محبت دل میں نہیں رہنا. جس کی جہاں رکھنا ہے اس کو وہاں رکھنا، نہیں دل میں نہیں بسا لینا. مال تجوری میں رکھنا، مال تجوری میں رکھنا، بیوی کو بازو کو رکھنا، بچوں کو گود میں رکھنا، دل میں اللہ رہنا. ہم کیا کریں؟ اللہ کو جو ہے تو نکال دیے، دل میں جو ہے تو سب کو رکھ لے. بیوی ہے، بچے ہے، دولت ہے، دنیا ہے، دوست ہے، سب دل میں ہے، اللہ نہیں ہے. یہ سب کو نکالو، اللہ آتا ہو رہا. جب ہم مر جائیں گے، دیکھ لو مر گئے، کسی کا انتقال ہو گیا تو جو ہے سو ان کے جیسو پوری زندگی جیسو محنت کرے، پتھر پھوڑے، آٹو چلائے، رکشا چلائے، بڑے سے بڑے آفیسر بنے، بہت بڑے کاروبار کرے، بہت کروڑ پتی بن گئے، بہترین بنگلہ بنا دیے، سب کر دی، پوری زندگی بیوی بچوں کو اس میں جیسے نکال دیے. جب انتقال ہو گیا تدفین کے لیے جو ہے سو لے کے گئے، جو گھر ٹھہر کے بنائے، اتنی تکالیف سے کیورنگ کرے، کوئی جو ہے سو ریتی میں جو ہے سو بچے کودے تو جو ہے سو بچوں کو گالیاں دیے، غصے میں آئے، مارے، ایک اینٹ پھوڑ دیے تو جو ہے سو وہ غصے میں بس پوچھو نہ. اینٹ پھوڑ گئی، میں کتنی محنت سے لے کے آ رہا ہوں اینٹ، ریتی پھیلا دے رہے ہیں. وہ جلال میں آئے، پوری تکلیف سے جیسے اتنے محنت کر کے گھر بنائے سب عالیشان. جب ڈولے میں ڈال کے لے کے گئے تو 1 انچ نہیں ہلتا ہوں. میرے پیچھے اتنی محنت کرا میرا مالک، دن رات ایک کر دیا میرے کو بنانے کے واسطے، 1 انچ آگے نہیں ہٹتا، میرا مالک جا رہا ہو. بیوی کے واسطے کیا نہیں کرے؟ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. جب تک میں ہوں کچھ بھی کرتا ہوں، لے کے آ کے تیرے کو کھلاتا ہوں. ڈرنا نہیں. کیا ہے؟ دروازے تک آتی، باہر نکلنے گئے پکڑ کے کھینچتے تھے، نہیں باہر مردانہ ہے، نہیں جا سکتے. دروازے تک آتی. اولاد خبر تک آتی، آخری دیدار کر لو بول کے بتاتے لوگوں کو، خبر تک آتی. اولاد خالی چہرہ
کفن ہٹا کے آخری دیدار کر لو بول کے لوگوں کو بتاتے. دیکھنا ہے اگر کوئی چاہ رہے تو. وہ لوگوں کو بتانا نہیں ہے, وہ میت کو بتا رہے ہیں دیکھ لے سب یہیں سے رہ جانے والے ہیں, اب تھوڑی دیر میں تیرے پر مٹی پڑنے والے, تو اکیلا جانے والا ہے قبر میں. تیرا حساب تیرے کو دینا ہے. پوری زندگی بیوی بچے مال کمانے میں جو ہے سو رہ گیا, اور مال تجوری میں ہے, باہر انہیں بھی نہیں نکلتا, تجوری میں پڑے گا. پوری زندگی اس میں نکال دیا. یہاں پہ کیا کام میں آنے والے؟ کوئی کام میں آنے والے نہیں. خبر میں کام میں آنے والا ہے تو صرف ایمان ہے, اللہ ہے, اللہ ہی کام میں آنے والا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ خود جو ہے سو فرما رہا قرآن مجید میں کہ جو ہے سو یہ کلمہ کیا ہے, ایک درخت کی طرح ہے, جھاڑ کی طرح ہے, ایک جھاڑ کی طرح ہے, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں جو ہے سو پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ ثابت, میرے کو یاد نہیں ہے, وہ سیو نہیں کرا شاید. اور یہ جو ہے نا ثابت قدم جو ہے سو رہنے والا ہے. اللہم علم ترا شجر کچھ ہے وہ آیت نواں پارا میں یاد نہیں دکھ رہا وہ. یعنی ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم جو ہے صرف قول لا الہ الا اللہ سے ہی ثابت قدم رہتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ثابت یہ جو ہے یہ جو کلمہ ہے, یہ کلمہ ایک شجر درخت کے مانند ہے, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں, اور ہم اس کے ذریعے مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں. دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں, خبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر میں کہ اے اللہ تو اپنے وعدے کے تحت, جیسا تو فرمایا ثابت قدم قول ثابت, میں اس کو قول ثابت سے جیسا خبر میں ثابت قدم رکھ, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھ, قول ثابت کے جیسے وسیلے سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو قول ثابت جو ہے جو فرما رہا, قول ثابت کے وسیلے سے خبر میں جیسے قول ثابت رکھ, اس کو ثابت قدم رکھ. تو قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, ایمان ہے. تو یہ شرک کو نکالنا. شرک کیا ہے؟ شرک کی خالی تعریف, شرک کی تعریف سنیں گے ہم آج. اللہ کی ذات میں, صفات میں, آثار میں, آفعال میں غیر کو شریک کرنا, مقابل میں یا مماثل میں, شرک ہے. اب ہم دیکھیں گے ایک چھوٹا شرک, دکھنے میں چھوٹا ہے مگر ہم سمجھتے نہیں. دکھنے میں چھوٹا ہے مگر ہم سمجھتے نہیں. ہم یہ ایمان لائے کہ اللہ مالک ہے, بولے ہم ایمان لائے اللہ مالک ہے وہ. اگر ہم دیکھیں خالی زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے وہ. اب یہ گھر کس کا ہے پوچھے تو کیا بولتے ہیں؟ میرے کچھ اگر پوچھے تو میں کہا میرا ہے. پھر اللہ مالک ہے بولے. ایمان تو یہ ہے لہو ملک السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. تو یہ گھر زمین میں نہیں ہے, ہٹ کے ہے گا, پھر اس کا بھی مالک اللہ ہے. یہ فون کا مالک میں ہوں, میرا فون ہے. پھر اللہ مالک کا ہے. سامنے کا گھر ہاشم خان صاحب کا ہے, اللہ کا ہے. یہ سامنے کا گھر نصیر چچا کا ہے.
کہاں ہے ایمان؟ یقین بیٹھے ہوا ہے ہمارے دل میں، زبان سے بولنا ہے بھائی اللہ مالک ہے. گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. پھر کہاں چلے گیا ایمان؟ کہاں جاتے پھر؟ کیا جواب دیتے اللہ کو؟ نماز آپ پڑھ رہے، روزے رہ رہے، زکات دے رہے، حج کر رہے، سب کر رہے، عمروں پہ عمرے کر رہے. گھر کے مالک میں، گاڑی کا مالک میں، اولاد کا مالک میں، بیوی کا مالک میں، جو پیسے کمایا اس کا مالک میں، سب کا مالک تو میں ہوں. پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ یہ گھر کا مالک میں، وہ گھر کے مالک ہاشم صاحب، وہ گھر کے مالک نصیر صاحب، وہ گھر کے مالک حمید صاحب، وہ گھر کے مالک انہوں. پھر اللہ کے پاس کیا بچے ہوا ہے؟ سب مالک ہو گئے تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پردادے بھی فرماتے تھے، نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پاس کیا گھنٹہ ہے؟ پوچھتے تھے. سب مالک ہو گئے تو اللہ کے پاس کیا گھنٹہ رہ گیا؟ پوچھتے تھے. پھر کہاں ہے ہمارا ایمان؟ اللہ مالک ہے. ہمارا ایمان تو گیا. کافر شرک ہو گئے، مشرک ہو گئے. اللہ مالک ہے، اللہ بولا میں مالک ہوں. یہ گھر کے مالک ہم ہیں تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو گئے، مشرک نہیں ہو گئے. سامنے کے گھر کے مالک کو ہاشم صاحب کا گھر بولتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے رہے، مشرک نہیں ہوئے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ مشرک کو معاف نہیں کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، سب گناہ معاف کرتا ہوں، شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. یہ کیسا نکالنا ہے شرک؟ یہ شرک کیسا نکالنا؟ شرک نکالنا ہے. اللہ مالک ہے، خالی زبان سے بولتے ہیں اللہ مالک ہے. دل میں کیا ہے پھر؟ ایمان اور شرک دل میں رہتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بتوں کو جو ہے تو ہٹا دیے تو ہم ایمان والے ہو گئے سمجھ رہے ہیں. تاریخ پڑھے اگر ہم اسلام کی تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بت تھے. کعبے میں ہم سنتے 360 بت تھے. مشرکین مکہ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے. کعبے میں نماز نہیں پڑھے اللہ کے رسول. کیسا بھی اللہ کے رسول کی نماز اللہ کے رسول کو نہیں معلوم. بت کے سامنے جو ہے سجدہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، میری عبادت نہیں ہوتی. بلکہ اللہ کے رسول جو ہے شرک کر دیں گے. مدینے میں تھے، کعبے کی طرف جیسے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس وقت بھی جیسے 360 بت تھے، نماز نہیں ہوئی اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی. پھر شرک کہاں تھا؟ شرک یہ نہیں ہے بت کو سامنے سے ہٹا دینا ایمان نہیں ہے. دل میں بت ہے ہمارے. نوکری بت ہے، نوکری نہیں کرے تو کیسا ہوگا میرا گزارا؟ محنت نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کروں گا تو میرا گزارا کیسا ہوگا؟ یہ بت ہے. اللہ مالک ہے، خالی زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالک ہے. دل میں کیا ہے؟ میں مالک ہوں، میری گاڑی کا مالک میں ہوں. پھر کیسا نکالنا ہے؟ یہ کیسا بچنا اس سے؟ اگر ہم جیسے اللہ مالک ہے وہ بول دیے یہ گھر کا مالک اللہ ہے تو پھر جو سب جگہ اس کے حقدار ہو جاتے ہیں. جیسا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے کوئی دعوے دار نہیں رہتے کہ یہ میری ہے میرا ہے. وہ پھر رہتا دعوے دار، ہر کوئی برابر کا حقدار بولتا. جیسا تم ہے ویسا میں ہوں. جیسا تم ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد، تو یہ بھی اللہ کا ہے. تو آ جاؤ تم، ہٹو میں رہتا ہوں تھوڑے دن. آنے دیتے؟ ہاں، اتنی محنت کر کے بنا ہوں، کیسا آتے؟ چلو رجسٹری ہے میرے نام پہ، گھر کی رجسٹری ہے، میں مالک ہوں. لڑنے کیسے چلے جاتے؟ کوئی دوست اگر بول دیا کہ بھائی یہ اللہ مالک ہے، لہو ملک السماوات و فی الارض، اللہ ہی مالک ہے، یہ گھر کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہ اللہ کی ملک ہے. تو اتنے دن رہے گا، 10 سال سے گھر میں، چل باہر نکل، میں رہتا ہوں. کیا کرتے؟
लड़ लेते हो उससे। हाँ बेटा मेरे नाम की रजिस्ट्री है, मैं हूं मालिक इसका, क्या बुरा तू आया कैसा तू, चल दिखना नहीं इधर। लड़ ले। दोस्त पक्की दोस्ती, बचपने से दोस्त है, 25 साल से दोस्ती है, 30 साल से दोस्ती है, मार के भिजा देते, फिर दोबारा उसकी सूरत नहीं देखते। दुनिया में तो हम ऐसा है, फिर अल्लाह ताला जो है हमारी सूरत देखेगा। शिर्क कर दिया ना तुम, मेरे साथ तू भी मालिक हो गया, दूसरों को भी मालिक बना दिया। मेरे को बोलता था कि मैं मालिक हूं, बोलता था, खाली जबान से बोलता था अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। कहां है मालिक? दिख रहा तो नहीं। अल्लाह मालिक है बोल के कहीं दिख रहा तो नहीं, दिख रहा क्या कहीं भी? खाली जबान से बोल दे रहे हैं। फिर ये हमारे अंदर दिल में आना, दिल में अल्लाह मालिक रहना, जबान पे जो है दिल में भी वही रहना। फिर कैसा बचना है? ये शिर्क से कैसा बचना? ये शिर्क से बचना है हमारे को। अगर नहीं बचे तो फिर जैसे हम बेईमान हो जाते हैं, जहन्नुम में जाते हैं। अल्लाह माफिज ना, अल्लाह हिफाजत करे हमारी। तो इससे बचना है। अब ये शिर्क बताया हमें, ये निकालने का तो टाइम लगता, मगर उससे फिर भी बचने के से थोड़ा सा बता दे तुम, तो फिर परेशान नहीं, परेशान नहीं, बता देते। एक मिसाल समझने गया, हमारे यहां से जो है सो खतरगट्टी जाना है, हमारे पास इत्तेफाक से गाड़ी नहीं है, दोस्त की गाड़ी ले लिया, दोस्त की गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, ले लेके गए, जाके रॉयल शूज हाउस के पास गाड़ी लगा दी, गाड़ी लगा के अंदर जा रहे, वहां पे नो पार्किंग जोन है, वहां पे गाड़ियां ठहरा करने का नहीं है। पुलिस की गाड़ी आई, देखे गाड़ी लगी हुई है, पुलिस वाला जैसे डंडा मारता गाड़ी पे, गाड़ी किसकी है? क्या बोलते हो? मेरी है बोलते ना। दिल में क्या रहता जब? दोस्त। दिल में जैसे ये रहना, ये घर किसका है? हाशिम साहब का है। दिल में रहना अल्लाह का है, अल्लाह मालिक है इसका, तो शिर्क से पाक होते, ईमान वाले होते। जैसा गाड़ी दिल में जैसे बोल रहे दोस्त की है, जब गाड़ी पुलिस वाला पूछ रहे गाड़ी किसकी है, मेरी है बोल के जाते भागते हुए, मगर यकीन दिल में क्या यकीन रहता? दोस्त की है, मेरी नहीं है। अगर मैं मेरी बोल दिया तो जैसे दोस्त नाराज हो जाता। दिल में जैसे यकीन है कि दोस्त की है, तो वैसे ये घर भी मेरा है बोलना जबान से, मगर दिल में ये यकीन रहना कि इसका मालिक अल्लाह है, तो ईमान वाले होते। नहीं तो फिर वही मुशरिक, वही शिर्क लेके चले जाते। इससे बचना, तो इसको जैसे हमारे दिल को मैले यकीन पे लेके आना है, तो जो है तो सोहबत औलिया हो, अल्लाह वालों का दामन हाथ में लेना। अल्लाह वाले बताते कि ये शिर्क कैसा निकलता है। ये शिर्क को खाली बता दिया, मगर नहीं आ सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके वास्ते मेहनत करना पड़ता, मुजाहिदा करना पड़ता। ये शिर्क को निकालने के लिए मुजाहिदा करना पड़ता, अल्लाह वालों का दामन जो है हाथ में लेना पड़ता। जब तक अल्लाह वालों का दामन हाथ में नहीं लिए ये शिर्क नहीं निकलता। और ये शिर्क जब तक नहीं निकला, अगर ये शिर्क लेने के अगर हम दुनिया से चले गए तो हम नाकाम हैं, जहन्नुम वासिले जहन्नुम में चले गए हमेशा हमेशा। मुशरिक को माफी नहीं करता वो अल्लाह ताला। उसके अलावा अगर तुम ईमान वाले हैं, कुछ गुनाहें हो गए, कुछ खताएं हो गई, तो अल्लाह ताला उसको माफ करने के लिए तैयार है। हत्ता के इतने मादुना जाए, जितने लाते लालो गुनाह जमीन से आसमान के बराबर भी अगर ले लेके आएगा तो माफ करने के लिए तैयार है अल्लाह। मुशरिक को माफ नहीं करता। हम शिर्क को समझे नहीं, क्या समझे? अब समझ में आया, शिर्क निकालना है, इसको निकालना है, तो अल्लाह वालों के दामन न थाम, तो हम बच सकते, नहीं तो फिर नाकाम हो। ये शिर्क से बचना है,
یہ تو میں خالی جو سو آثار کا شرک بتایا، اور بہت شرک ہے، بہت ہے، بہت نکالنا ہے. وہ نکالے تو کامیاب، وہ نکالنا ہے تو صحبت میں آنا اللہ والوں کی، اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں لینا. اللہ والوں کا جب دامن ہاتھ میں لیں گے تو جو ہے سو ہم کامیاب ہو سکتے. اس لیے لوگ جو ہے سو سمجھ رہے ہم جو ہے سو بولتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن ہی نہیں معلوم کیا ہے، خالی جو ہے سو ہم پکار لیتے پھرتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ علم ہے دامن. یہ شرک جو بتا رہے ہیں، اس شرک کو قلب سے نکالنا. جب قلب سے نکلے گا شرک تو جو ہے اس کا دامن ہاتھ میں رہے گا. شرک رکھ لے کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولے تو کیسا؟ جب غوث کا دامن پکڑے تو شرک نہیں رہنا قلب میں. غوث کا دامن جب پکڑ لیے تو پھر شرک نہیں رہنا دل میں، نکلنا شرک. شرک نکلا تو غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، شرک ہے تو غوث کا دامن ہاتھ میں نہیں. دامن بولے تو یہ دامن نہیں جو ہم جو ہے گلے میں ڈال لیتے، وہ نہیں. دامن سے مراد علم ہے. غوث کا علم نہیں چھوڑیں گے. غوث کا علم لے لینا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، نفاق سے بچنا، ارتداد سے بچنا، تو ہم کامیاب ہوتے، نہیں تو ناکام. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے. آج ہمارے کو یہ سمجھ آیا شرک کیا ہے. ایمان کہاں رہتا؟ دل میں رہتا. شرک کہاں رہتا؟ دل میں رہتا. تو شرک کو نکالنا ہے، ایمان کو دل میں لانا ہے. تو وہ ایمان کو جو ہے ہم دل میں قرآن اور حدیث سے چاہیں گے، سمجھیں گے. ایسا نہیں کہ جیسے خالی میں بول دے رہا ہوں وہ نہیں، ہمارے پیر بول دیے، انہوں بول دیے، نہیں. قرآن اور حدیث سے جیسے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے کہ شرک کیسا جو ہے نکالنا. شرک کو نکالنے کے لیے صحبت اولیاء، دامن اولیاء ضروری ہے. جب تک یہ جو ہے دامن نہیں لیں گے، جب تک کہ کسی کا جو ہے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، یہ شرک سے نہیں نکل سکتے. میں کتنا بھی بول رہا ہوں، سالوں آ کے بیٹھ جاؤ صحبت میں، جب تک اللہ والوں کا جو ہے دامن ہاتھ میں نہیں لیں گے اس وقت تک جو ہے نہیں بچ سکتے. اللہ والوں کا دامن ہاتھ میں لینا تو ہی بچ سکتے، نہیں تو مشکل. آپ زندگی بھر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، ارتداد کیا ہے سمجھے، اس پہ عمل بھی کرتے رہے تو مشکل ہے. کیونکہ صحبت اولیاء سے، پیر کامل کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں جو ہے سو آپ کو بتاتے، حفاظت کرنا سکھاتے، کیسا جو ہے سو شیطان سے بچنا، کیسا جو ہے سو شرک سے بچنا، کیسا کفر سے بچنا. یہ علم بڑا علم ہے ہمارے پاس. اسے بچنے کی جو ہے سو ٹریننگ دے دے. وہ ٹریننگ سے جو ہے سو ہم شیطان سے لڑ سکتے، نفس سے لڑ سکتے، دنیا سے لڑ سکتے، تو ہم کامیاب ہو سکتے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ جو ہے ہم اس کو اور آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کو، ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ. ان کے مر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.